ہی اس کا دم پیاری زمین پرل ایسبک کے ناول گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ 17واں حصہ۔ لگن کی مہورت تک دلہن پر دولہا کی نگاہ پڑنا معیوب تھا، اس لیے کمل اسے شادی کا جوڑا پہنانے اپنے گھر لے گئی، اور سچ پوچھو تو کمل، کوئل اور چچی سے بہتر یہ کام کون انجام دے سکتا تھا۔ شادی کے دن انہوں نے دلہن کو نک سے سک تک نہلایا اور اس کے پاؤں کو دھلے دھلائے سفید فیتوں سے کسا۔ کمل نے اپنے استعمال کا خوشبودار بادام کا تیل اس کے جسم پر ملا۔ انہوں نے اسے اس جوڑے میں سجایا جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لائی تھی، پھولدار ریشم کا زیر جامہ اور اس پر بھیڑ کے نرم نرم گھنگریالی اون کا نفیس کوٹ، اور پھر شادی کا سرخ ساٹن کا لبادہ۔ اس کے ماتھے پر انہوں نے چونے کی مالش کی اور بھووں پر سے کنوار پن کے روئیں بڑی ہوشیاری سے چن دیے، اور اس طرح اس کی پیشانی چاند سی نکل آئی۔ پھر اس کے سنگھار کو روغن اور غازے کی پٹ دی گئی، اور اس کی ابرو پر سرمے کی سلائیاں کھینچی گئیں۔ دلہن کا سر سہرے سے اور چہرہ پوت دار نقاب سے ڈھک دیا گیا، پاؤں مرصع جوتوں سے آراستہ ہوئے، اور انگلیوں کی پور پور مہندی سے رچا دی گئی، اور اب جو عطر بیز ہو کر اٹھی تو شادی کا سنگھار مکمل ہو چکا تھا۔ مشاتاؤں کو دلہن نے یہ سب کرنے دیا، لیکن خود شرم و حیا سے سکڑی بیٹھی رہی، جیسا کہ آداب کا تقاضا تھا۔ وانگ لنگ اپنے اقربا اور مہمانوں کے ساتھ دیوان خانے میں انتظار کر رہا تھا کہ دلہن اپنی باندی اور وانگ لنگ کی چچی کا سہارا لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ شرم سے سمٹتی اور حیا سے کٹتی ہوئی وہ سر جھکائے یوں کشاں کشاں چلی آ رہی تھی، گویا کسی مرد سے جوڑا باندھنا اسے ناپسند ہو اور وہ ایسا کرنے پر مجبور کی جا رہی ہو۔ یہ انداز اس کی انتہائی عفت کی دلالت کرتا تھا، اور وانگ لنگ نے خوش ہو کر سوچا کہ دلہن لاکھوں میں ایک ہے۔ اس کے بعد دولہا اسی طرح بنا ٹھنا آیا، یعنی لال کرتے پر کالا شلوکا، بال سنورے ہوئے، داڑھی گھٹی ہوئی۔ پیچھے پیچھے اس کے دونوں بھائی تھے، اور جب وانگ لنگ نے اپنے طرحدار بیٹوں کا یہ جلوس دیکھا تو گھمنڈ سے پھول کر باغ باغ ہو گیا کہ یہی سپوت رہتی دنیا تک اس کا نام چلائیں گے۔ اب تو بڑے میاں کی سمجھ میں خاک نہ آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے کان میں جو کچھ پکار کر کہا جاتا تھا وہ بھی پورا پورا پلے نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب نہ جانے کیسے ان کی عقل کے پردے کھل گئے، اور ایک ٹھماکا لگا کر وہ اپنی پنپنی آواز میں بس یہی دہرانے لگے کہ شادی کا مطلب ہے بچہ، اور بچے کا مطلب ہے پڑ پوتا۔ اور وہ یوں کچھ کھلکھلا کر ہنسے کہ دوسرے مہمانوں سے بھی ہنسی ضبط نہ ہو سکی، اور وانگ لنگ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش اولان بھلی چنگی ہوتی تو آج کا دن کیسے مزے میں گزرتا۔ تمام وقت وانگ لنگ کی آنکھیں پوشیدہ طور پر بیٹے پر لگی رہیں کہ وہ اپنی دلہن کی طرف دیکھتا ہے یا نہیں۔ گو دولہا نے ایک آدھی دفعہ کنکھیوں سے لڑکی کو تاکا، لیکن بس یہی کافی تھا، کیونکہ اس کا چہرہ فرط شوق سے کھل اٹھا، اور وانگ لنگ نے فخر و انبساط کے ساتھ سوچا، آفری ہے مجھ پر، میں نے بھی وہ انتخاب کیا جو اسے دل و جان سے پسند ہے۔ پھر دولہا دلہن بڑے میاں اور وانگ لنگ کو سلام کر کے اولان کے کمرے میں گئے۔ اس کی مرضی کے مطابق اس کا خوبصورت کالا کوٹ اسے پہنا دیا تھا، اور جب وہ اندر آئے تو وہ ٹیکا لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے گال کچھ اس طرح تمتما رہے تھے کہ وانگ لنگ کو اس پر صحت کا دھوکہ ہوا، اور اس نے زور سے کہا، اس کے صحت مند ہونے میں دیر نہیں۔ بیٹے اور بہو نے پاس جا کر اس کے آگے سر جھکایا، اور اس نے پلنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں بیٹھو اور اپنی شادی کی شراب اور کباب کو چکھو، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ سما دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہی پلنگ تمہارا سکھ سیج ہوگا، کیونکہ میں جلد مر جاؤں گی اور یہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ ایسی باتوں کا جواب ہی کیا ہو سکتا تھا؟ بننا بننی پاس پاس چپ چاپ ایک دوسرے سے لجاتے کنیاتے بیٹھے رہے۔ اتنے میں چچی گرم شراب کے 2 ساغر لیے ہوئے آئی۔ اس تقریب میں وہ چودھرائن بنی پھر رہی تھی، اور اس کے موٹاپے میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ شراب پہلے تو دونوں نے الگ الگ پی، اور پھر ایک پیالی سے باری باری پی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب دونوں 2 تن ایک من ہیں۔ اسی طرح کھانا بھی انہوں نے ایک رکابی سے کھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی زندگی اب ایک ہے۔
اس طرح شادی کی رسم مکمل ہو گئی۔ اولان اور وانگلنگ کو دوبارہ آداب کر کے وہ باہر آئے اور مہمانوں کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اب دسترخوان چنا گیا اور در و دالان سے کھانوں کی مہک اور ہنسی کی لہک آنے لگی۔ دور دور سے مہمان آئے تھے، جو مدعو تھے اور وہ جو بن بلائے آ دھمکے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وانگلنگ مالدار ہے اور ایسے موقع پر اس کے گھر کھانے کی کمی نہ ہوگی۔ کوئل شہر سے باورچی لائی تھی، اور کیونکہ کسی کسان کے باورچی خانے میں بعض اقسام کی نعمتیں تیار نہ ہو سکتی تھیں، اس لیے یہ باورچی انہیں پکا کر بڑے بڑے خانوں میں لائے تھے اور انہیں صرف گرم کرنا تھا۔ ان رکاب داروں کے دماغ آسمان پر تھے اور وہ اپنے گندے انگوچھوں کو ہلاتے ہوئے یہاں سے وہاں مٹکتے پھر رہے تھے۔ سب نے رکابی پر رکابی، پیمانے پر پیمانے صاف کر دیے، اور امنگ کی ایک لہر تھی جو ہر طرف دوڑ گئی۔ اولان نے سب دریچے کھلوا دیے اور چلمنیں بندھوا دیں تاکہ ہنسی مذاق کی آواز سن سکے اور کھانوں کی مہک سونگھ سکے۔ اس دوران میں وانگلنگ بار بار مزاج پرسی کے لیے آیا اور ہر بار اولان یہی پوچھتی، ہر ایک کے سامنے شراب تو ہے اور میٹھے چاول ٹھنڈے تو نہیں پڑے، ان میں گھی، شکر اور میوے نسبت سے ڈالے گئے ہیں یا نہیں۔ جب وہ اسے یقین دلاتا کہ ہر چیز حسب خواہش ہے تو وہ مطمئن ہو کر باہر کی آوازیں سننے لگتی۔ جب رات کی صبح سجی تو یہ راگ رنگ ختم ہوا۔ سب مہمانوں نے اپنے اپنے گھر کا رستہ لیا۔ نشاط و مسرت کا یہ دور ختم ہوتے ہی جب گھر پر خاموشی چھائی تو اولان کا سارا ولولہ سرد پڑ گیا اور وہ تھک کر بے سدھ سی ہو گئی۔ دولہا دلہن کو ہلا کر اس نے کہا، اب مجھے قرار آ گیا اور خدا کو جو کرنا ہے سو اب کرے۔ بیٹے اپنے باپ دادا کا خیال رکھنا، اور بیٹی اپنے شوہر اور اس کے باپ دادا کے سوا میری دیوانی بیٹی کا بھی دھیان رکھنا، ان کے علاوہ کسی اور کا تم پر کوئی حق نہیں۔ یہ اشارہ کمل کی طرف تھا جس سے اولان نے آج تک بات بھی نہ کی تھی۔ سب منتظر تھے کہ وہ کچھ اور کہے گی، لیکن اسی وقت اس کی آنکھ جھپک گئی۔ ذرا دیر بعد آنکھ کھول کر وہ پھر کچھ کہنے لگی، لیکن اب کہ اسے ان کی موجودگی کا احساس نہ رہا اور شاید یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ بے چینی سے سر ادھر ادھر موڑ کر وہ زیر لب بڑبڑانے لگی، میری شکل بری ہوا کرے لیکن میں ماں تو ہوں، میں باندھی ہوا کروں، مگر اپنی کوکھ سے میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ وہ عورت ان کے آرام کا خیال میری طرح کیوں کر سکتی ہے؟ خالی خولی حسن بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ اولان کو کسی کی سدھ نہ رہی اور وہ یوں ہی بڑبڑاتی ہوئی پڑی رہی۔ وانگلنگ نے سب کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہوئی، کیونکہ اس وقت بھی وہ یہ دیکھنے سے اپنے کو نہ روک سکا کہ اس کے لٹکے ہوئے سرخ ہونٹ کیسے بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ ایک بیک اولان نے آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھا۔ ان پر ایک عجیب سا دھندلکا چھا گیا اور اس کی نگاہیں وانگلنگ پر ایسے حیرت و استعجاب سے جم گئیں گویا وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنے میں اس کا سر اچانک تکیے پر ڈھلک گیا، جسم میں یک بارگی اینٹھن ہوئی اور وہ مر گئی۔ جان نکلنے کی دیر تھی کہ وانگلنگ کو وہاں کی تنہائی میں وحشت سی ہونے لگی۔ چچی کو بلا کر اس نے کہا کہ لاش کو نہلا دھلا کر کفن دفن کے لیے تیار کرے۔ اس کے بعد وہ اندر نہ جا سکا، بلکہ بیٹے، بہو اور چچی نے لاش تابوت میں اتاری۔ ضمیر کے سکون کے لیے وہ شہر کے چکر کاٹنے لگا اور لوگوں کو دستور کے مطابق تابوت کو مہر بند کرنے کا حکم دیا اور نجومی سے تجہیز و تکفین کی تاریخ معلوم کرائی۔ اچھا دن 3 مہینے پہلے نہ مل سکا اور نجومی کو دے دلا کر وانگلنگ مندر میں گیا۔ 3 ماہ وہاں تابوت رکھنے کا کرایہ ٹھہرانے کے بعد اولان کی لاش یہاں لائی گئی، کیونکہ وانگلنگ کے لیے لاش کے ساتھ گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ اب وانگلنگ نے سوگ کی ساری رسمیں ایک ایک کر کے ادا کیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اس نے ماتمی لباس سلوائے۔ سفید ماتمی رنگ ہے، اس لیے مردوں کے جوتے اور موزے سفید کپڑے کے بنے اور عورتوں نے چوٹی سفید فیتوں سے گوندھی۔ اولان کی خوابگاہ میں سونا وانگلنگ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اپنا سامان لے کر وہ کمل کے یہاں منتقل ہو گیا اور بڑے بیٹے سے بولا، جہاں تمہاری ماں نے زندگی بسر کی، تم سب کو جنم دیا اور اس دنیا کو خیر بات کہا، وہیں تم دونوں قیام کرو اور بچے پیدا کرو۔ اس لیے یہ نیا جوڑا وہاں اٹھ گیا اور اسے یہ تخلیہ جی سے بھایا۔
موت نے وانگلنگ کا گھر دیکھ لیا تھا۔ بڑے میاں نے جب سے اولان کی مردہ لاش تابوت میں دیکھی تھی ان پر جینا حرام ہو گیا تھا۔ ایک دن صبح جو چھوٹی لڑکی چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر مرے ہوئے ملے۔ رات کو سونے کے بعد وہ پھر نہ جاگے اور ان کی داڑھی ہوا میں لہراتی رہ گئی۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ روتی ہوئی باپ کو بلانے دوڑی۔ وانگلنگ نے آ کر دیکھا کہ بڈھے کی لاش سوکھے ڈنڈ کی طرح ایٹھی ایٹھائی پڑی ہے اور معلوم ہوتا تھا کہ گھنٹوں پہلے شاید آنکھ لگتے ہی اس کا دم نکل گیا تھا۔ وانگلنگ نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا اور احتیاط سے تابوت میں اتار کر اس پر مہر لگائی اور کہا، ان دونوں کو ایک ہی روز دفن کیا جائے گا۔ اپنی پہاڑی زمین کا ایک قطعہ میں علیحدہ کر دوں گا جہاں یہ پاس پاس رہیں گے اور جب میں مر جاؤں تو انہی کے قریب دفنایا جاؤں۔ اس نے اپنے کہے پر عمل کیا۔ بڑے میاں کا مہربند تابوت دیوان خانے میں مقررہ تاریخ تک رکھا رہا۔ وانگلنگ کو گمان ہوتا تھا کہ باپ کی روح وہیں رہ کر خوش ہے۔ خود اسے اس کی لاش تک سے قربت سی محسوس ہوتی کیونکہ وانگلنگ کو اپنے باپ کی رحلت کا افسوس تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی موت کا اسے خاص غم نہ تھا کیونکہ بڑے میاں برسوں سے ادھمرے سے ہو گئے تھے اور اپنی عمر طبی کو پہنچ چکے تھے۔ جب موسم بہار کا وہ دن آیا جو نجومی نے چنا تھا تو وانگلنگ نے تاؤ کے مندر کے پجاریوں کو بلاوا بھیجا۔ وہ پیلے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کی لمبی چوٹیوں کے جوڑے بندھے تھے۔ بودھ پجاری بھی آئے اور یہ سر گھٹائے، اس پر 9 تلک لگائے، جوگیا کرتے پہنے ہوئے تھے۔ ڈھولک بجا بجا کر یہ پجاری دن رات دونوں مرنے والوں کے ارواح کے ثواب کے لیے بھجن گاتے رہے۔ جیسے ہی وہ رکتے وانگلنگ ان کے کشکول میں روپے ڈال دیتا اور پھر وہ دگنی طاقت سے الاپنے لگتے یہاں تک کہ صبح تک یہ تار نہ ٹوٹا۔ اپنی زمین میں ایک ٹیلے پر کھجور کے پیڑ تلے وانگلنگ نے قبروں کے لیے ایک اچھا سا مقام تجویز کیا تھا۔ چنگ نے قبریں کھودوا دیں اور ان کے ارد گرد ایک دیوار بھی کھنچوا دی۔ احاطہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں یہ 2 ہی نہیں بلکہ وانگلنگ، اس کے بیٹے، بہو اور پوتوں کے پوتوں تک سما جائیں۔ حالانکہ یہ قطعہ زرخیز اور گیہوں کے لیے بہت موزوں تھا لیکن وانگلنگ کو مطلق اس کا افسوس نہ ہوا۔ یہ اقدام اس امر کا ثبوت تھا کہ گھرانہ اپنی زمین میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا رہا ہے، جیتے جی، اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنی زمین سے کبھی نہ بچھڑیں گے۔ جب پجاری صبح کے وقت اپنے بھجن ختم کر چکے تو وانگلنگ نے سفید ٹاٹ کا لباس پہنا اور خاندان کے سب لوگوں کو یہی کپڑے پہننے پڑے۔ شہر سے ان سب کے یہاں پالکیاں لائی گئیں کیونکہ ان کا محتاجوں کی طرح پاپ پیادہ قبرستان تک جانا نامناسب تھا۔ پہلی مرتبہ وانگلنگ اپنی بیوی کے جنازے کے ساتھ جانے کے لیے پالکی پر سوار ہوا لیکن بڑے میاں کے تابوت کے پیچھے ان کا بھائی سب کے آگے آگے رہا۔ وہ کمل جو اولان کی زندگی میں کبھی اس سے دوچار نہ ہوئی تھی آج پالکی میں سب کے ہم رکاب تھی تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پہلی بیوی سے عزت سے پیش نہ آتی تھی۔ اپنی چچی اور اس کے بیٹے تک کے لیے وانگلنگ نے پالکیاں منگوائیں اور سب کو ٹاٹ کے کپڑے بانٹے، یہاں تک کہ اس کی پگلی بیٹی بھی ٹاٹ کا لبادہ اوڑھ کر پینس میں بیٹھی اور اسے ایسا اچنبھا ہوا کہ رونے کے بجائے کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ بآواز بلند شیونو جاری کرتے ہوئے وہ قبرستان پہنچے۔ اس جلوس کے عقب میں چنگ اور سب مزدور سفید جوتیاں پہنے آئے۔ مندر سے اولان کا تابوت منگوا لیا گیا تھا اور زمین پر اس گھڑی کے انتظار میں رکھا ہوا تھا جب باپ کی تجہیز ختم ہو جائے۔ وانگلنگ خاموش کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ دوسروں کی طرح وہ نہ رویا نہ چلایا کیونکہ اس کا سوگ دل میں اتنا گہرا بیٹھ گیا تھا کہ اس کی آنکھیں بے نم تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قسمت کے نوشتے کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس کے باہر تھا۔ جب قبریں ڈھک دی گئیں تو وانگلنگ تنے تنہا اور پاپیادہ ہولے ہولے گھر کی طرف لوٹا۔ اس پر دکھ کی جو بدلی چھائی ہوئی تھی اس میں سے صرف ایک درد انگیز خیال رہ رہ کر اس کے دل میں چٹکیاں لے رہا تھا اور وہ خیال اور تمنا یہ تھی کہ کاش اولان سے میں نے وہ دونوں موتی نہ لیے ہوتے، اب میں کبھی کمل کو ان موتیوں کے پہننے کی اجازت نہ دوں گا۔ ان جگر خراش خیالات میں غلطاؤں پیچاں اکیلے آتے ہوئے وہ یہ سوچنے لگا کہ اس زمین میں نے اپنا بہتر نصف دفن کر دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔
اور یک بیک اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، جنہیں وہ بچوں کی طرح ہتھیلی سے پوچھنے لگا۔ باب 27۔ شادی اور غمی کی وجہ سے گھر میں کچھ ایسی گہما گہمی رہی کہ اس دوران میں وانگلنگ کا دھیان کھیتی باڑی کی طرف گیا ہی نہیں۔ لیکن ایک روز چنگ نے آ کر یہ خبر سنائی، اب دکھ سکھ کے دن بیت گئے تو میں آپ کو کاشت کا حال سنانے آیا ہوں۔ کہو، جلدی کہو۔ اس مدت میں مردوں کی مٹی دینے میں ایسا مصروف رہا کہ زمین کا بھی ہوش نہ رہا۔ جب وانگلنگ نے یہ جواب دیا تو چنگ تعظیماً دم بھر خاموش رہا اور پھر آہستہ آہستہ بولا، خدا خیر کرے، ورنہ آثار تو ایسے ہیں کہ اس سال ایسا سیلاب آئے گا جس کے آگے طوفان نوح بھی ہیچ ہو۔ حالانکہ ابھی گرمی بھی نہیں آئی، لیکن پانی ابھی سے چڑھ رہا ہے۔ وانگلنگ نے جھلا کر کہا، اللہ میاں سے مجھے نقصان کے علاوہ تو اب تک کچھ ملا نہیں۔ انہیں لوبان کی دھونی دو یا نہ دو، اگربتی جلاؤ یا نہ جلاؤ، لیکن یہ حضرت ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ آؤ ذرا چل کر زمین کا رنگ دیکھیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چنگ بیچارہ سیدھا سادھا ڈرپوک قسم کا آدمی تھا، کیسی بھی بری حالت ہو مگر وانگلنگ کی طرح اللہ میاں سے الجھنے کی مجال اسے نہ ہوتی تھی۔ مشیت ایزدی کے نام پر وہ سیلاب اور خشک سالی کو صبر و شکر سے برداشت کر لیتا تھا۔ وانگلنگ اس کی ضد تھا۔ اس نے سب کھیتوں میں گھوم پھر کر چنگ کے کہے کو سچ پایا۔ شہر پناہ کی کھائی کے کنارے کی وہ زمینیں جو اس نے ہوانگ گھرانے سے خریدی تھیں، تہ سے نکلے ہوئے جھرنوں کے پانی میں ڈوب چلی تھیں اور ان میں بویا ہوا گیہوں کملا کر پیلا پڑ گیا تھا۔ کھائی جھیل بن گئی تھی اور نہر ندی بن کر موج در موج بہی چلی جاتی تھی۔ کوئی اندھا بھی کہہ دیتا کہ برکھا سے پہلے جو یہ حال ہے تو اس سال سیلاب کا آنا یقینی ہے۔ ایک بار پھر مرد عورت، بچوں بوڑھوں کی فاقہ کشی کا زمانہ آ رہا ہے۔ وانگلنگ پھر کسی طرح یہاں وہاں دوڑنے لگا اور چنگ سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں حساب لگانے لگے کہ کس کھیت کی فصل پانی میں ڈوب جائے گی اور کون سا کھیت بچ رہے گا۔ گلے گلے چڑھی ہوئی نہروں کو دیکھ کر وانگلنگ کوسنے لگا، اب اللہ میاں کا کلیجہ ٹھنڈا پڑے گا کہ انسان کس طرح بھوکے مرتے اور ڈوبتے ہیں۔ گلا پھاڑ کر اس نے ایسے ہی غصے میں یہ سلواتیں سنائی کہ چنگ تھر تھرا گیا۔ مالک، پھر بھی وہ ہم سب پر حاوی ہے اور آپ کو ایسے کلمے زبان سے نہ نکالنا چاہیے۔ لیکن خوشحالی نے وانگلنگ کو لاپرواہ بنا دیا تھا۔ اس کی طبیعت میں خود پسندی آ گئی تھی اور گھر جاتے وقت جب اسے چڑھتے ہوئے پانی اور اپنی ڈوبتی ہوئی فصل کا خیال آیا تو وہ بے اختیار بڑبڑانے لگا۔ وہی ہوا جس کا کھٹکا وانگلنگ کو پہلے سے تھا۔ شمالی دریا نے اپنا بعید ترین بندھ توڑ دیا اور لوگوں نے جب یہ غضب دیکھا تو اس کی مرمت کے لیے چندہ جمع کرنے لگے۔ ہر ایک نے اپنی بساط سے زیادہ دیا کیونکہ دریا کے دور رہنے ہی میں سب کا بھلا تھا۔ چندہ کا روپیہ انہوں نے ضلع کے منصف کے پاس جمع کر دیا جو نیا نیا یہاں آیا تھا۔ سوئے اتفاق یہ کہ منصف قلاش تھا اور اس سے پہلے ایک ساتھ کبھی اتنے روپے نہ دیکھے تھے۔ اپنے باپ کی رشوت سے وہ اس عہدے کو پہنچ گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت خرچ کر کے یہ عہدہ اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا تاکہ وہ کنبے کی پرورش کر سکے۔ جب ندی نے دوبارہ بند توڑ دیا تو لوگ شور مچاتے ہوئے منصف کے گھر پر چڑھ آئے کیونکہ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بند کی مرمت نہ کرائی بلکہ چندے کے پورے 3000 روپے ہضم کر گیا۔ لوگوں کو دیکھتے ہی وہ گھر میں جا چھپا مگر لوگ گھر کے اندر گھس پڑے اور اس کے فریب کی وجہ سے اس کے جان کے لاگو ہو گئے۔ جب منصف نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو پانی میں کود کر جان دے دی۔ تب کہیں جا کر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا پڑا مگر روپے بھی ڈوب گئے اور ادھر دریا رفتہ رفتہ تمام پشتوں کو توڑ پھوڑ کر بحر زخار کی طرح سارے علاقے میں موجیں مارنے لگا اور فصلیں اس کی تہ میں غرق ہو گئیں۔ ہر گاؤں ایک جزیرہ بن گیا۔ لوگ پانی کے چڑھاؤ کو تاکتے رہتے اور جب وہ چوکھٹ سے 2 فٹ نیچے تک آ جاتا تو وہ کیواڑ توڑ کر اس سے کشتی کا کام لیتے اور کرسی میز کپڑا لتا جو کچھ بچ سکتا لے دے کر بال بچوں سمیت اس پر بیٹھ جاتے۔ آن کی آن میں پانی مٹی کے گھر میں گھس کر دیواروں کو کھوکھلا کر دیتا اور گھر پانی میں یوں گھل مل جاتے کہ ان کا نشان تک باقی نہ بچتا۔ پھر دھرتی کا جل آکاش سے جل مانگتا
اور ایسی موسلادھار بارش ہوتی گویا زمین مدتوں کی پیاسی ہو. کئی روز تک جھڑی بندھی رہی. وانگلنگ چوکھٹ پر بیٹھا پانی کو دیکھا کیا جو ابھی اس کے مکان کے پائے سے بہت نیچے تھا کیونکہ اس کی تعمیر ایک وسیع ٹیلے پر ہوئی تھی. لیکن جب سیلاب اس کے کھیتوں پر امڑ آیا تو وہ ڈرا کہ کہیں قبروں کو بھی نہ بہا لے جائے. لیکن ایسا نہ ہوا. بس مٹیالہ پانی مردوں کے آس پاس اپنی بھوکی زبان لپلپاتا رہا. اس سال کہیں کوئی فصل نہ ہوئی اور ہر جگہ لوگ بھوکے مرنے لگے اور اپنی بدبختی پر بوکھلانے لگے. کچھ تو دکن کو سدھارے اور کچھ بے جگرے اور من چلے تھے ان ڈاکوؤں کے دل میں شامل ہو گئے جو علاقے بھر میں ادھم مچا رہے تھے. انہوں نے شہر کو لوٹنے کی کوشش بھی کی اور شہر والے پچھمی آبی دروازے کو چھوڑ کر باقی سب دروازوں کو بند رکھنے لگے. اس دروازے پر بھی سپاہیوں کا پہرا رہتا اور رات کو اس میں تالا جڑ دیا جاتا. کام یا بھیک یا لوٹ کی تلاش میں جنہوں نے اپنا دیس تج دیا جیسا کہ وانگلنگ اور سے گھر والوں کو کبھی کرنا پڑا تھا. انہیں چھوڑ کر ایسے بہترے لوگ تھے جو یا تو بوڑھے تھے یا ڈرپوک یا زندگی سے بیزار. یہ سب اپنے گھروں میں فاقے کرتے پڑے رہے. گھاس پھوس یا بلند مقاموں میں بچی کھچی پتیوں پر ان کا گزارا تھا اور ان میں بہترے جل تھل میں مر گئے. وانگلنگ نے اپنی پوری عمر میں ایسا قحط نہ دیکھا تھا کیونکہ وقت پر پانی نہ اترا کہ سردیوں کے لیے گیہوں بوئے جا سکیں اور اس طرح اگلے سال کی فصل بھی ماری گئی. اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا. کوئل سے کئی بار اس کی تو میں ہوئی کیونکہ وہ گوشت خریدنے شہر جایا کرتی تھی. جب سیلاب آ ہی گیا تو وانگلنگ کو ایک طرح کی خوشی ہوئی کہ گھر اور شہر کے بیچ پانی نے کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا کہ کوئل بازار جا سکے. اس کے حکم کے بغیر ڈونگیا کہیں آ جا نہ سکتی تھی اور کوئل کی ساری لنترانی کے باوجود چونگ صرف اپنے مالک کی بات سنتا تھا. سردیاں آتے ہی وانگلنگ نے ہر قسم کی خرید فروخت بند کر دی اور کھانے پینے کی چیزیں بڑے احتیاط سے برتنے لگا. گھر کے لیے دن بھر کی رسد وہ اپنی بہو کو دے دیتا اور کارندوں کا کھانا دانا وہ چنگ کے حوالے کرتا. حالانکہ ان نٹھلوں کو کھلانا اسے بہت اکھڑتا تھا. اس حد تک جب سردی شروع ہوئی اور پانی جمنے لگا تو اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ دکن جائیں اور محنت مزدوری یا بھیک مانگ کر پیٹ پالیں اور جی چاہے تو موسم بہار میں پھر لوٹ آئیں. کمل کو چوری چھپے وہ گھی شکر دیا کرتا کیونکہ اسے سختی جھیلنے کی عادت نہ تھی. 9 روز تک تو انہیں کھانے کے لیے ایک مچھلی اور ایک سور کے سوا کچھ نہ ملا. لیکن یہ مچھلی بھی وہیں کی جھیل کی پکڑی ہوئی تھی اور سور بھی گھر ہی کا تھا. وانگلنگ اپنے کو جتنا بتلاتا تھا اتنا غریب نہ تھا کیونکہ کمرے میں اب اس کا بیٹا بہو کے ساتھ رہا کرتا تھا. اس کی دیواروں میں روپے چنے ہوئے تھے. حالانکہ ان دونوں کو اس امر کا علم نہ تھا. سامنے کے کھیت کی باولی میں ایک گھڑے کے اندر اس نے سونا روپا چھپا رکھا تھا. بانس کے پیڑوں کی جڑ تک میں اس نے خزانے گار رکھے تھے. پچھلے سال کی فصل بازار میں فروخت کرنے کے بدلے اس نے اپنے گھر میں بچا رکھی تھی جس کی وجہ سے اس طرف سے بھی وہ مطمئن تھا. لیکن اس کے پاس پڑوس میں فاقہ کشوں کا امبوہ لگا رہتا تھا اور وانگلنگ شکوہ و فریاد کا وہ منظر نہ بھولا تھا جب بڑی حویلی پر غریبوں کی بھیڑ چڑھائی تھی. وہ خوب جانتا تھا کہ اس سے حسد اور رشک کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ اب تک اس کے ہاں کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا. اس لیے اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کر لیا اور بے جانے پہچانوں کو اندر نہ آنے دینے کا حکم دیا. پھر بھی اسے اس امر کا احساس تھا کہ چچا نہ ہوتا تو اس بد امنی اور افراتفری کے زمانے میں وہ کسی طرح محفوظ نہ رہ سکتا تھا. وہ خوب سمجھتا تھا کہ دولت، عورتوں اور اناج کی وجہ سے یقیناً اس کا گھر لٹ لٹا کر آگ کے سپرد کر دیا جاتا، مگر ایک چچا کا دم تھا جو اس کے آڑے آیا. اس لیے چچا اور اس کی بیوی بیٹے سے وہ نہایت خندہ پیشانی سے ملتا اور ان سے معزز مہمانوں کا سا برتاؤ کرتا. سب سے پہلے ان کے آگے چائے اور کھانا پیش کیا جاتا. وہ تینوں بھی بھانپ گئے کہ وانگلنگ ان کا لوہا مانتا ہے اور ان کی اکڑ کی حد نہ رہی. ان کے مطالبوں اور شکایتوں کی فہرست طویل ہونے لگی. خصوصاً چچی سب سے زیادہ چرمرائی کیونکہ اب اسے زنانے میں بھانت بھانت کے پکوان نہ ملتے تھے. چنانچہ وہ اپنے شوہر سے وانگلنگ کی برائی کرتی اور تینوں اس بیچارے کے پیچھے پڑ جاتے. چچا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ لاپرواہ اور کاہل ہو گیا تھا
اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ کبھی شکوہ شکایت نہ کرتا، مگر بیوی اور بیٹا اسے اکساتے رہتے تھے۔ اور ایک روز وانگ لنگ نے دروازے کی آڑ سے ان دونوں کو بڈھے سے یہ کہتے سنا، اس کے پاس اناج اور دولت کی کمی نہیں، ہم اس سے روپے کیوں نہ مانگیں؟ عورت نے یوں بات بنائی، اس پر کبھی ہمیں ایسا قابو نہ ملے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں اس میں خون کا رشتہ نہ ہوتا تو یہ گھر لٹ کر برباد ہو جاتا اور یہاں تنکا بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ تم تو ڈاکوؤں کے سردار کے نائب ہو۔ وانگلنگ نے آڑ سے جب یہ باتیں سنی تو غصے کے مارے پیچ و تاب کھانے لگا، لیکن ضبط کے سوا چارہ ہی کیا تھا، کیونکہ ان تینوں کی روک تھام کی کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ دوسرے دن چچا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور بولا، عزیز من، مجھے تمباکو اور ایک نئے پائپ کی ضرورت ہے، اور میری بیوی کے وہ پھٹے حال ہیں کہ وہ اسے ایک نیا کوٹ بنوانا ہی ہوگا۔ وانگلنگ دانت کٹکٹا کر رہ گیا، مگر بٹوے میں سے 5 روپے نکال کر اس کی نظر کرتے ہی بنی۔ پرانے زمانے میں بھی جب چاندی اس کے لیے بہت کمیاب تھی، اس کے جانے کا اسے ایسا غم نہ ہوا ہوگا، لیکن 2 روز بعد چچا پھر روپوں کے لیے آیا اور اس مرتبہ وانگلنگ سے چپ نہ رہا گیا۔ کیا آپ ہم سب کے کپڑے بھی اتار لینا چاہتے ہیں؟ چچا نے ہنس کر لاپرواہی سے کہا، میاں ناشکری نہ کرو، جن کے پاس تمہارے جتنے روپے نہیں ہیں وہ بھی اپنے مکانوں کی جلی ہوئی شہتیروں سے مردہ لٹک رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وانگلنگ پسینے پسینے ہو گیا اور چپ چاپ اسے روپے دے دیے۔ خود اس کے گھر گوشت نہ پکتا تھا، لیکن چچا کے ہاں صبح و شام پلاؤ قورمے کی بہار رہتی تھی، اور وانگلنگ کے لیے تمباکو اب ان کا تھا، مگر چچا کا پائپ لگاتار دھوئیں کے بادل اڑایا کرتا تھا۔ وانگلنگ کا بڑا بیٹا اپنی دلہن میں ایسا مگن تھا کہ اسے اور کسی چیز کا دھیان نہ تھا، لیکن بیوی کو وہ چچا کے لڑکے سے الگ الگ رکھتا۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں دوست کٹر دشمن ہو گئے تھے۔ دن بھر وہ بیوی کو کمرے میں بند رکھتا اور صرف شام کو اسے باہر آنے دیتا، جب اس کا رقیب چچا کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے ان تینوں کو وانگلنگ کو لوٹتے کھسوٹتے دیکھا تو اسے سخت ناگوار گزرا، کیونکہ وہ یوں بھی تنک مزاج تھا، اور باپ سے بولا، اگر آپ کو بیٹے بہو سے زیادہ ان تینوں بھیڑیوں کا خیال ہے تو صاف کہہ دیجئے تاکہ ہم الگ اپنا انتظام کریں۔ وانگلنگ نے اب تک جو بات کسی سے نہ کہی تھی وہ اپنے بیٹے سے آج کہی، میرا بس چلے تو ان تینوں کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا چچا ڈاکوؤں کا سردار ہے، اور تب تک ہم خیریت سے ہیں جب تک اس کی دوزخ بھریں اور اسے خوش رکھیں۔ یہ سن کر نوجوان کے ہوش و حواس جاتے رہے، لیکن جب اس نے غور کیا تو غصہ اور بھی بھڑکا۔ ایک تجویز سنیے، ان تینوں کو ہم پانی میں کیوں نہ ڈھکیل دیں؟ عورت سے موٹاپے کے مارے ہلا جلا نہیں جاتا، اور چنگ اس کے لیے کافی ہے۔ میں اس کے بیٹے کا گلا ناپوں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ میری بیوی کو گھورا کرتا ہے، اور آپ بڈھے سے نپٹ لیجئے گا۔ لیکن وانگلنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کسی حیوان کی بنسبت وہ اپنے چچا کو زیادہ آسانی سے قتل کر سکتا تھا، مگر اس نفرت کے باوجود یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ یہ تو نہ ہوگا۔ اگر اپنے باپ کے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ڈبا مارنے کے لیے میں تیار بھی ہو گیا تو ڈاکوؤں سے یہ خبر چھپی نہ رہے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی حیات ہی میں ہماری عافیت ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ہماری حالت بھی دوسروں کی سی ہو جائے گی، جن کی جان اس پر آشوب زمانے میں ہمیشہ خطرے میں ہے۔ اب دونوں خاموش ہو کر اپنے اپنے طریقے سے اس مصیبت پر غور کرنے لگے۔ نوجوان کو بھی اپنے باپ کی رائے سے اتفاق ہوا کہ خون خرابے سے یہ گتھی نہ سلجھے گی اور کوئی دوسری تدبیر سوچنا چاہیے۔ بہت سوچ وچار کر وانگلو نے کہا، کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ یہ کمبخت یہاں رہتے بھی اور ہمیں تکلیف بھی نہ پہنچاتے، یہ کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ تو کوئی جادوگر بھی نہ کر سکے گا۔ نوجوان نے خوشی سے تالی بجا کر جواب دیا، آپ نے بھی مجھے کیا بات سمجھائی، ہم انہیں افیون کا عادی بنا دیں گے، اور یہ جتنی افیم مانگیں انہیں دیے جائیں۔ میں چچی کے بیٹے سے دوستی گانٹ کر اسے چائے خانے لے جاؤں گا جہاں افیون ملا کرتی ہے، اسے بھی پلاؤں اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی خریدوں۔ وانگلوں کو اتنی دور کی کبھی نہ سوجی تھی۔ وہ ہچر مچر کرنے لگا، اس سے تو میرا دیوالا نکل جائے گا، کیونکہ افیون جواہرات سے کم قیمتی نہیں۔ مگر نوجوان نے اپنی ضد پر قائم رہا، لیکن ان کی ذات جواہرات سے کم خرچ طلب نہیں، اور اس کے علاوہ دانتا کلکل اور ناک جھانک ہی ہے سو الگ۔
وانگلو ایک بیک اس تدبیر پر عمل پیرا نہ ہوا کیونکہ دوسری رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑا سوال روپوں کا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہتا اور سیلاب کے اتار تک کچھ نہ کیا جاتا، لیکن اسی زمانے میں ایک نیا واقعہ ہوا۔ چچا کے بیٹے کی آنکھ وانگلوں کی چھوٹی لڑکی پہ پڑی۔ حالانکہ ان دونوں میں بھائی بہن کا رشتہ تھا، یہ لڑکی ہزاروں حسینوں میں سے ایک تھی۔ اپنے بیوپاری بھائی سے وہ ملتی جلتی تھی، مگر ایک تو ویسی زرد رو نہ تھی اور پھر نازک اندامی میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ اس کا رنگ بادام کے پھولوں کا سا ہلکا پیلا تھا، ناک چھوٹی سی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی سے اور پاؤں سڈول تھے۔ ایک رات کو جب وہ باورچی خانے سے نکل کر دالان سے اکیلی گزر رہی تھی، اس بدماش نے اسے پکڑ لیا اور بری طرح جکڑ کر اس کا سینہ مسکنے لگا۔ لڑکی کی چیخ سن کر وانگلنگ دوڑا اور اس نے اس پاجی کے ایک چپت رسید کی، لیکن کتا چرائے ہوئے گوشت کو یوں آسانی سے گرنے نہیں دیتا اور وانگلنگ بمشکل لڑکی کو اس کے شکنجے سے چھڑا سکا، مگر وہ جھوٹی ہنسی ہنس کر بولا، میں تو کھیل رہا تھا، کیا یہ میری بہن نہیں ہے؟ اور کہیں کوئی اپنی بہن پر بری نگاہ ڈالتا ہے؟ لیکن یہ کہتے وقت بھی اس کی آنکھیں شہوت سے چمک رہی تھیں اور وانگلنگ اسے گالیاں دیتے ہوئے لڑکی کو اندر لے گیا۔ رات ہی کو اس نے اپنے بیٹے سے یہ ماجرا سنایا اور بیٹا فکر مند ہو کر بولا، ہمیں لڑکی کو فوراً اس کی سسرال بھیج دینا چاہیے۔ لیو سوداگر عذر کرے گا کہ اس قحط سالی میں شادی بیاہ کا کیا ذکر، مگر ہمیں اسے بھیج دینا ہی ہے، کیونکہ گھر میں اس سانڈ کے رہتے وہ کماری نہ رہ سکے گی۔ وانگلنگ نے یہی کیا۔ دوسرے دن وہ شہر اس سوداگر کے گھر پہنچ کر بولا، میری بیٹی اب 13 سال کی ہو گئی ہے، اس کا بچپن بیت گیا، اب وہ سسرال میں رہنے کے قابل ہے۔ لیو نے بڑی ہیز بیس کے بعد کہا، اس سال میری آمدنی اتنی نہیں کہ ایک نیا کنبہ گھر میں بسا سکوں۔ وانگلنگ شرم کے مارے یہ تو نہ کہہ سکتا تھا کہ میرا چچا زاد بھائی چھوٹا ہوا سانڈ ہے، مگر اس نے اس طرح بات سمجھائی، میں لڑکی کی خبر گیری کا ذمہ نہیں لے سکتا، اس کی ماں اب حیات میں نہیں اور قبول صورت ہونے کے علاوہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ میرے گھر میں ہر قسم کے آدمیوں کا آنا جانا رہتا ہے اور میں ہمیشہ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ آپ کی بہو ہے اور آپ کا فرض ہے کہ اس کی دوشیزگی کی حفاظت خود کریں۔ شادی جب آپ مناسب سمجھیں ہو سکتی ہے۔ سوداگر طبعاً شریف اور رحم دل تھا، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو آپ اسے فوراً بھیج دیجئے، میں اپنی بیوی سے کہہ دوں گا کہ وہ ان کے ساتھ اندرون خانہ رہ سکتی ہے، اگلی فصل کے زمانے میں اس کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ انتظام کر کے وانگلنگ کی جان میں جان آئی اور خوش خوش وہ اپنے گھر چلا۔ اس شہر دروازے کو لوٹتے ہوئے جہاں چنگ ڈونگی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، وانگلنگ کی نظر تمباکو اور افیون کی ایک دکان پہ پڑی اور اپنے حقے کے لیے تمباکو خریدتے ہوئے اس نے رکتے رکتے دکاندار سے پوچھا، آج کل آپ کے یہاں افیون کا کیا بھاؤ ہے؟ قانوناً ہم افیون کھلے خزانے نہیں بیچ سکتے، لیکن اگر گرہ میں دام ہیں تو اندر چلیے، ہم آپ کو 2 روپے چھٹانک کے حساب سے دیں گے۔ وانگلنگ نے زیادہ حجت نہ کی، جلدی سے کہا، فی الحال 3 چھٹانک تو تول ہی دیجیے، باقی آئندہ۔